تمام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں رہنے کے لیے الگ وطن پاکستان عطا فرمایا۔ یہ وطن پاکستان ہمارے بزرگوں کی بہت ساری قربانیوں کا ثمر ہے، جنہوں نے ایک نظریے کے تحت جدوجہد کی۔ وہ نظریہ اسلام تھا، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ملک دو قومی نظریہ کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ اس لیے آج کا دن ہمارے لیے یوم عہد کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے کہ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اس ملک میں نفاذ اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے اکابرین جنہوں نے اس ملک کو قائم کرنے میں قربانیاں دیں، جدوجہد کی، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء جنہوں نے اس ملک کے لیے قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کی، ان میں حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، حضرت بابو جی غلام محی الدین صاحب گولڑا شریف اور علی پور سیدہ شریف کے روح رواں حضور پیر سید علی حسین شاہ نقش لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ شیخ القرآن محمد عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حزب الحناف علیہ، اور حضرت مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ عبد الحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ الغرض ان بزرگوں کی قیادت میں اور بہت سارے ہمارے مشائخ اور علماء نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا، اور 1936 میں بنارس میں سنی کانفرنس جو منعقد ہوئی تھی، جس میں 5000 کے قریب علماء و مشائخ نے شرکت کی تھی، انہوں نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان بنا کر ہی دم لیں گے، اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اس مطالبہ سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم علماء اہل سنت جو ہیں وہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یعنی ہر حال میں ہم نظریاتی ملک چاہتے ہیں، ہر حال میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، اس ملک میں اسلام کے پرچار کے لیے، اس ملک میں دو قومی نظریہ کی حفاظت کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوگا، اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نافذ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اور یہ ملک تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے۔ آمین ثم آمین۔